فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں، اور اس چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد۔ تالیف ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، اور ترجمہ ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش ہے دارالعلم باب العلم دارالتحقیق کراچی، ناشر ہے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ آج ہم جو پڑھیں گے اس کتاب میں جو خطبہ ہے وہ ہے خطبہ نمبر 227، جو کہ پیج نمبر 379 پر موجود ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ خطبہ کیا بلکہ دعا ہے امام کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن دعاء لہ علیہ السلام یلجأ فیہ الی اللہ لیہدیہ الی الرشاد۔ امام کی دعاؤں میں سے ہے جس میں آپ اللہ سے خیر و صلاح کی درخواست کرتے ہیں۔ خطبے یا دعا کی سند۔ نہج البلاغہ کے علاوہ صرف ایک کتاب یعنی صحیفہ الویاء اولی میں یہ دعا کچھ اضافوں کے ساتھ آئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا نہج البلاغہ کے علاوہ کہیں اور سے ماخوذ ہے۔ کتاب صحیفہ الویاء اولی کے مؤلف بزرگ عالم دین سماحجی ہیں، جبکہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مصباح میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس دعا کو جمعے کے دن 13ویں اور 14ویں رکعت میں پڑھتے تھے۔ مصادر نہج البلاغہ۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ سماحجی کا نام عبداللہ بن صالح بن علی ابن احمد الجرانی ہے، جو بحرین کے اطراف میں واقع سماحیج نامی قریے سے منسوب ہیں۔ آپ 12ویں صدی ہجری کے باضمیر علماء میں سے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی عظیم شخصیت تھے۔ آپ کے متعدد علمی آثار پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک صحیفہ الویاء اولی ہے۔ آپ نے سن 1135 ہجری میں بہیبہان میں رحلت فرمائی۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں، اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس کتاب میں اس دعا میں کیا لکھا گیا ہے اور مولا کائنات کیا دعا فرما رہے ہیں۔ خطبہ بریکٹ میں لکھا ہے دعا ایک نگاہ میں۔ آپ کی یہ پرمغز اور بلند مضامین کی حامل دعا در حقیقت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کے بندوں اور اس پر توکل کرنے والوں کی نسبت اس کی محبت، نیز بندوں کے اندرونی اسرار سے متعلق اللہ تعالیٰ کی آگہی سے متعلق بحث ہوئی۔ دوسرے حصے میں امام اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ وہ پیچیدہ حوادث میں آپ کی مدد فرمائے اور اسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی فرمائے جس میں مصلحت ہے، نیز اپنے عفو کے ذریعے ان سے معاملہ فرمائے، نہ کہ عدل کے ذریعے۔ شروع ہوتی ہے یہ دعا کچھ اس طرح سے، اس کا پہلا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا علس الانسینا، اور ختم ہو رہا ہے وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائِكَ۔ ترجمہ، اے اللہ تو اپنے دوستوں سے تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے، اور جو تجھ پر بھروسہ کرنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے ہمہ وقت پیش ہے۔
تو ان کے پوشیدہ امور پر نگاہ رکھتا ہے اور ان کے اسرار پر اطلاع رکھتا ہے اور ان کی بصیرتوں کی آخری حدوں کو بھی جانتا ہے۔ ان کے اسرار تیرے لیے روشن اور ان کے قلوب تیری بارگاہ میں فریادی ہیں۔ جب غربت انہیں وحشت زدہ کرتی ہے تو تیری یاد انس کا سامان فراہم کر دیتی ہے، اور جب مصائب ان پر انڈیل دیے جاتے ہیں تو وہ تیری پناہ تلاش کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ تمام معاملات کی زمام تیرے ہاتھ میں ہے اور تمام امور کا فیصلہ تیری ذات سے صادر ہوتا ہے۔ شرح و تفسیر۔ پہلے حصے کا ترجمہ پڑھا میں نے، اور اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر شرح و تفسیر دیکھتے ہیں خطبہ نمبر 227 کے پہلے حصے کی۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے، اے مشکلات کو حل کرنے والے۔ امام علیہ السلام اس روح پرور اور انسان ساز دعا میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر یوں عرض گزار ہوتے ہیں۔ ترجمہ: اے اللہ، تو اپنے دوستوں سے تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے، اور جو تجھ پر بھروسہ کرنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لیے ہمہ وقت پیش ہے۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ دو صفات ہوں، یعنی اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل ہو جائیں یا اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں قرار پائیں، تو وہ خداوند متعال کی اس عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوں گے کہ اللہ سے مانوس ہوں گے، اور اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ یوں امام پروردگار سے مناجات کے ضمن میں انسان سازی کا درس بھی دیتے ہیں۔ چونکہ مشکلات کا حل انہی اولیاء سے آگاہی پر مبنی ہے، لہٰذا امام اس کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: تو ان کے پوشیدہ امور پر نگاہ رکھتا ہے، ان کے اسرار کی اطلاع رکھتا ہے اور ان کی بصیرتوں کی آخری حدوں کو بھی جانتا ہے۔ ان کے اسرار تیرے لیے روشن اور ان کے قلوب تیری بارگاہ میں فریادی ہیں۔ جی ہاں، خدا ہمارے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ نزدیک ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسرار اور ضمائر کے درمیان فرق شاید اس جہت سے ہو کہ اسرار یا سرائر معمولاً انسان کی اخلاقی حالتوں کو کہا جاتا ہے، اور ضمائر ان نیتوں کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل میں پروان چڑھاتا ہے اور بعد میں ان پر عمل شروع کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ دو الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بصائر بصیرہ کی جمع ہے جس کے معنی سوجھ بوجھ اور بینائی کے ہیں، لیکن معمولاً عقلی اور فکری بینائی کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تعبیرات بھی اس دعا کی تکمیل کے علاوہ تمام انسانوں کو ایک پیغام بھی پہنچا رہی ہیں، اور وہ یہ کہ ہر انسان ہر حال میں اپنے ظاہر و باطن اور نیات و اعمال کی نگہبانی کرے، کیونکہ خداوند متعال سب سے زیادہ آگاہ اور باخبر ہے۔ انسان کے باطنی اسرار اللہ پر واضح اور اس کی نیتیں آشکار ہیں۔ قلوبہم الیک ملہوفہ، ان کے دل تیرے لیے مشتاق ہیں کا جملہ خدا پر ان کے ایمان و معرفت اور توکل کا نتیجہ ہے۔ جس قدر خدا کی نسبت علم و ایمان زیادہ ہوگا، اتنا ہی رحمت و محبت و کرم کے اس سرچشمے سے متعلق انسان کا اشتیاق بڑھتا جائے گا۔ پھر امام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے یہ نکتہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور متوکلین کبھی بھی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ہار نہیں مانتے اور اپنے عزم و اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جب غربت انہیں وحشت زدہ کرتی ہے تو تیری یاد انس کا سامان فراہم کر دیتی ہے، اور جب مصائب ان پر انڈیل دیے جاتے ہیں تو وہ تیری پناہ تلاش کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ تمام معاملات کی زمام تیرے ہاتھ میں ہے اور تمام امور کا فیصلہ تیری ذات سے صادر ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ تمام حالات اور صفات توحیدی افعالی پر اعتقاد کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اگر توحید کی یہ شاخ انسان کے باطل میں پھلے پھولے تو کتنے گراں بہا ثمر دینا شروع کرے گی۔ یہ اولیاء اللہ نہ مشکلات کے مقابلے میں تنہائی کا احساس کرتے ہیں اور نہ تنہائی میں غربت کا احساس کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر ہے 380۔
382 پر پہلا حصہ خطبہ نمبر 227 کا ختم ہو رہا ہے، اور دوسرا حصہ اسی پیج پر شروع ہوتا ہے، جو کہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: اللہم ان فہتبو عن مسالتی، اور ختم ہو رہا ہے علی عدلک، خدایا اگر میں اپنے، یہاں پہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، خدایا اگر میں اپنے سوالات کو پیش کرنے سے عاجز ہوں اور مجھے اپنے مطالبات کی راہ نظر نہیں آتی ہے، تو میرے مفادات کی جانب میری رہنمائی فرما اور میرے دل کو ہدایت کی منزلوں تک پہنچا دے کہ یہ تیری بات تیری ہدایتوں کے لیے کوئی انوکھی نہیں ہے اور تیری حاجت روائیوں کے سلسلے میں کوئی نرالی نہیں ہے۔ خدایا میرے معاملات اپنے عفو اور کرم سے طے کر، نہ کہ اپنے عدل و انصاف کے معیار سے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے خدایا تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ اب یہاں پہ آگے لکھتے ہیں: گزشتہ حصے میں دعا کی تمہیدوں سے متعلق نیز قلب و روح کی خدا سے درخواست کے لیے آمادگی کے بیان کے بعد امام اب اس حصے میں اصل دعا کو شروع فرماتے ہیں اور ہر خواہش کو الگ الگ بیان کرنے کے بجائے ایک کلی دعا مانگتے ہوئے اپنی تمام خواہشات کو اسی میں سمو دیتے ہیں۔ آپ عرض گزار ہوتے ہیں: خدایا اگر میں اپنے سوالات کو پیش کرنے سے عاجز ہوں اور مجھے اپنے مطالبات کی راہ نظر نہیں آتی ہے، تو میرے مفادات کی جانب میری رہنمائی فرما اور میرے دل کو ہدایت کی منزلوں تک پہنچا دے کہ یہ بات تیری ہدایتوں کے لیے کوئی انوکھی نہیں ہے اور تیری حاجت روائیوں کے سلسلے میں کوئی نرالی نہیں ہے۔ اس نوعیت کی دعا بارگاہ الہی میں نہایت ادب کی حامل ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس میں تمام خواہشوں کی نسبت ایک جامعیت بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی بیان کرتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات اور مفادات کی نسبت جس قدر بھی آگاہ کیوں نہ ہو، پھر بھی بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو یا تو ہماری نگاہوں سے پناہ ہوتے ہیں یا ان کی تشخیص میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے، لیکن خدا ہمارے مفادات و مفاسد سے ہم سے زیادہ آگاہ اور واقف ہے، لہٰذا ہمیں اسی سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے مفادات اور بھلائی کی طرف رہنمائی فرمائے، اور جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہماری خیر و صلاح ہو، اور ایسا ہونا خدا کے لطف و کرم کی روح سے ہرگز بعید نہیں۔ بقول شاعر، یہاں پر فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ نہیں لکھا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اس شعر کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، پیج نمبر ہے 384، یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں حسن بصری سے حضرت امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کی ایک دلچسپ حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ: تعجب گمراہ ہونے والوں پر نہیں کہ کیسے گمراہ ہوئے، بلکہ تعجب ہدایت پانے والوں پر ہے کہ کس طرح ہدایت پا گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اسی مضمون کو کچھ اور انداز میں بیان فرماتے ہیں، ترجمہ: تعجب نجات پانے والوں پر نہیں کہ کیسے نجات پائی، بلکہ تعجب تو ہلاک ہونے والوں پر ہے کہ اللہ کی اتنی وسیع رحمت کے ہوتے ہوئے کیسے ہلاک ہوئے۔ اب دعا کے آخر میں حضرت امام علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، ترجمہ: خدایا میرے معاملات اپنے عفو اور کرم سے طے کر، نہ کہ اپنے عدل و انصاف کے معیار سے۔ گویا امام نے اس جملے میں عدل الہی کو ایک تیز روح سواری قرار دیا ہے۔ عدل ایک ایسی سواری ہے جو پریشانی کا باعث ہے، جبکہ عفو ایک آرام بخش سواری ہے۔ پھر امام خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے آرام بخش سواری عطا کر، تاکہ آسودہ خیالی کے ساتھ تیرے جوار قرب میں آ جاؤں اور تمام دردناک سزاؤں سے آزاد ہو کر تیرے لطف و کرم کے سائے میں پہنچوں، اور یہ اسی معروف دعا کا مضمون ہے جو نماز اور دیگر حالتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے سبب جنت میں نہ جا سکے گا۔ اصحاب نے عرض کی، ولا انتا یا رسول اللہ، کیا آپ بھی عمل کے سبب سے جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں بھی
صرف عمل کی بنا پر بہشت میں نہیں جا سکوں گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور اپنی آواز کو بلند اور طولانی کیا۔ نکتہ: معصومین علیہ السلام کی روح پرور دعائیں۔ دینی تعلیمات کا ایک اہم حصہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کی دعاؤں میں پوشیدہ ہے۔ یہ دعائیں نہ صرف انسان کے لیے خدا سے قربت اور شیطان اور اس کے وسوسوں سے دوری کا سبب بنتی ہیں، بلکہ یہ انسان کی روح کو ایک خاص لطافت عطا کرتی ہیں، نیز ایمان کی بنیادوں کی تقویت، تہذیب نفوس اور نیک اخلاق کی پرورش میں بھی بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ چونکہ ان دعاؤں کا سرچشمہ معصومین کی بلند اور پاکیزہ ارواح ہیں، جس کی بنا پر یہ بلند سطح کی حامل ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں توجہ کے ساتھ پڑھ کر انسان معرفت و کرامت کے اوج پر پہنچتا ہے۔ جب بھی یہ دعائیں یکجا ہوں گی، چنانچہ حالیہ برسوں میں بعض محققین نے اس کام کے لیے کمر کس لی ہے۔ ایک دینی معرف، اخلاقی دروس اور آداب سیر و سلوک سے متعلق ایک عظیم خزانہ وجود میں آئے گا۔ نہج البلاغہ کے خطبوں، مکتوبات اور کلمات قصار کے درمیان تقریباً 30 دعائیں ذکر ہوئی ہیں، جو سب کی سب ہمارے اس مطلب پر گواہ ہیں۔ دعائے صبح، دعائے کمیل، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، نیز صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اور دعائے ندبہ وغیرہ ایسی دعائیں ہیں جو معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ہمارے مدعا پر دلیل اور گواہ ہے۔ کاش اگر مکتب اہل بیت کے ماننے والے جو اس سلسلے میں تمام مذاہب پر سبقت رکھتے ہیں، اپنے جوانوں کو ان نورانی دعاؤں کا کچھ حصہ معانی کے ساتھ حفظ کرائیں تو یہ دعائیں انہیں گناہوں کے حملے، جو بالخصوص ہمارے دور میں بہت غضب ڈھا رہے ہیں، کے مقابلے میں محفوظ رکھیں گی انشاءاللہ۔ یہاں پر خطبہ نمبر 227 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 386، اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یقیناً کہ ایسا ہو کہ ہم ان دعاؤں سے استفادہ کریں، ان دعاؤں کو حفظ کریں، ان دعاؤں کے مطالب اور معانی کو سمجھیں اور ان دعاؤں کی نورانیت سے فیضیاب ہوں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، خطبہ نمبر 228 پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو کہ ہے پیج نمبر 387 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام یرید بعض اصحابی، امام کا کلام جس میں آپ نے اپنے بعض اصحاب کی جانب اشارہ فرمایا۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ مختصر کلام ایک ایسی شخصیت کی تعریف میں ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھایا، پیغمبر اکرم کی سنت کے تحفظ اور پروردگار کی اطاعت میں کوشاں رہی اور پاک دامن اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مگر یہ شخص کون تھا؟ اس بارے میں نہج البلاغہ کے شارحین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت شارحین جیسے ابن ابی الحدید اور محمد عبدہ نے اس کلام کو خلیفہ ثانی کی طرف اشارہ جانا ہے اور کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے یہ کلام خلیفہ ثانی کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا ہے، جبکہ یہ بات نہج البلاغہ کے دیگر خطبوں کے ساتھ بالکل موافقت نہیں رکھتی، کیونکہ امام نے خطبہ شقشقیہ میں خلیفہ ثانی کی حکومت سے متعلق کافی شکایتیں کی ہیں، جبکہ نہج البلاغہ کے بعض مکتوبات میں خلافت کے غصب کے بارے میں امام نے شدید گلہ فرمایا ہے۔ پس ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس مبہم اور مجمل کلام کو کیوں کر خلیفہ ثانی سے متعلق جانا جا سکتا ہے۔ اچھا، خطبے کی سند ہم نے نہیں پڑھی اور ہم ڈائریکٹ میں نے شروع کیا خطبہ ایک نگاہ میں۔ آئیے یہاں پر رک کر ہم خطبے کی سند دیکھتے ہیں۔ خطبے کی سند وہ واحد شخص جس نے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس خطبے کے بعض حصے کو نقل کیا ہے، وہ طبری ہیں، جنہوں نے اسے مغیرہ بن شعبہ کی داستان کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ یہ ہے خطبے کی سند۔ اب خطبہ ایک نگاہ میں اسی ہیڈنگ کے تحت آگے بڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ طبری نے، جو کہ اس کلام کو
اب یہاں پر کیونکہ طبری کا ذکر آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ خطبے کی سند کو ویسے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سند خطبہ پڑھی جائے اور ہمیں پتہ ہو. تو اب یہاں پر یہ لکھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں جب ڈیٹیلز لکھی جا رہی ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ طبری نے جو کہ اس کلام کو خلیفہ ثانی کے بارے میں جانتے ہیں اسے مغیرہ بن شعبہ سے نقل کیا ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ہے. کتنی تعجب کی بات ہے کہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں میں نے نہج البلاغہ کے ایک نسخے میں جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا تھا دیکھا کہ لفظ فلاں کے نیچے خلیفہ ثانی کا نام لکھا ہوا تھا، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. حالانکہ عین ممکن ہے کہ یہ نسخہ اگر واقعی بریکٹ میں لکھا ہے اگر واقعی سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا تھا تو یہاں پہ بریکٹ اوور ہو گئی، یہ سال ہا سال مختلف لوگوں کے پاس رہا ہو اور کسی نے ان کا نام اس لفظ کے نیچے لکھ دیا ہو. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید اس عبارت کے چند صفحوں کے بعد یعنی جلد نمبر 12 کے صفحہ نمبر 20 پر ابن عباس سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم اپنی بیماری اور رحلت کے وقت حضرت علی علیہ السلام کا نام صراحت کے ساتھ اپنے جانشین کے طور پر لکھ دینا چاہتے تھے مگر میں مانے ہوا. کہ کیا یہ بات زیر بحث خطبے میں ابن ابی الحدید کی تفسیر کے ساتھ موافقت رکھتی ہے؟ اگر ہم فرض بھی کریں کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ کلام خلیفہ ثانی کے بارے میں ہے تو یہ احتمال زیادہ بعید نہیں کہ کلام میں سنجیدگی کا پہلو نہ تھا بلکہ آپ نے تقیہ کی بنیاد پر ارشاد فرمایا ہے، خصوصاً اوپر مذکور روایت کی بنیاد پر کہ مغیرہ بن شعبہ نے خلیفہ ثانی کی موت کے بعد یہ سوال پیش کیا. اس بات کے پیش نظر کہ مغیرہ ایک شریر انسان تھا لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سوال و جواب سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتا تھا، لہٰذا حضرت نے مسلمانوں کی صلاح کے لیے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے، ورنہ خلفاء کے بارے میں امام کا موقف وہی ہے جو آپ نے خطبہ شقشقیہ اور دیگر خطبات میں بیان فرمایا ہے. خلیفہ ثانی کے نام کی بجائے فلاں کہہ دینا بھی اس مطلب کی تائید ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ابہام تقیہ کی نشانی ہے. شیعہ شارحین کا تو اس بات پر یقین ہے کہ یہ کلام خلیفہ ثانی کے بارے میں نہیں ہو سکتا. بہت سو نے اسے مالک اشتر کی طرف اشارہ جانا ہے جبکہ بعض نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے متعلق جانا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی رائے زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ کلام مالک اشتر رضی اللہ عنہ کی شخصیت، اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں ان کے کردار، نیز ان کے سربراہ لشکر ہونے اور ان کی بلند فکر اور آہنی عزم سے مناسبت رکھتا ہے. اب یہاں پر ترجمہ ہے، ایک عبارت ہے عربی کی، پھر ترجمہ ہے کہ اللہ فلاں شخص کا بھلا کرے کہ اس نے کجی کو سیدھا کیا اور مرض کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا. یہ جو پوری گفتگو ہماری جو پوری بحث ہو رہی ہے نا کہ کیا لکھا وہاں پہ خلیفہ ثانی کا نام لکھ دیا تھا لفظ فلاں کے نیچے، تو وہ یہ وہی عبارت ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں. اللہ فلاں شخص کا بھلا کرے کہ جس نے اس کجی کو سیدھا کیا اور مرض کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا اور فتنوں کو چھوڑ کر چلا گیا. دنیا سے اس عالم میں گیا کہ اس کا لباس حیات پاکیزہ تھا اور اس کے عیب بہت کم تھے. اس نے دنیا کی بھلائی کو حاصل کر لیا اور اس کے شر سے آگے بڑھ گیا. اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اور اس سے مکمل طور پر خوفزدہ رہا. وہ دنیا سے اس عالم میں رخصت ہوا کہ لوگ متفرق راستوں پر تھے، جہاں نہ گمراہ ہدایت پا سکتا تھا اور نہ ہدایت یافتہ منزل یقین تک جا سکتا تھا. شرح و تفسیر: بہترین ساتھی مالک اشتر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ ہے یہ. آگے لکھتے ہیں جیسا کہ بیان ہوا کہ نہج البلاغہ کے شیعہ اور سنی شارحین نے اس خطبے کی تفسیر اور جو شخص اس خطبے میں محور گفتگو ہے اس کے بارے میں اختلاف کیا. اکثر اہل سنت شارحین نے سوائے صحیح صالح کے اسے خلیفہ اول یا ثانی کی طرف اشارہ جانا ہے، جبکہ یہ بلیغ مدح و تعریف امام کی اس شدید مذمت کے ساتھ کسی طور موافق نہیں ہو سکتی جو آپ نے نہج البلاغہ کے مختلف خطبوں خصوصاً خطبہ شقشقیہ میں فرمائی ہے. نیز یہ ستائش اس کلام کے بھی منافی ہے جو امام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تدفین کے وقت خطبہ نمبر 202 ان دونوں کی مذمت میں اور ان کے کاموں پر تنقید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا شیعہ شارحین میں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ خطبہ امام کے اصحاب میں سے کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ ہے، اور اکثر کی رائے یہی ہے کہ وہ شخصیت مالک اشتر رضی اللہ عنہ ہے۔ خصوصاً آپ سے منقول کچھ عبارتوں میں ایسے بلیغ انداز میں مالک اشتر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی گئی ہے جو ان کے اس کلام سے کے لائق ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، جیسے وہ روایت جو ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں خود امام سے نقل کی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ اللہ تعالیٰ مالک پر رحمت کرے، یقیناً وہ میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں، اللہ فلاں شخص کا بھلا کرے کہ اس نے کجی کو سیدھا کیا اور مرض کا علاج کیا، سنت کو قائم کیا اور فتنوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بلا کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں، یہاں اس آزمائش اور امتحان کے صلے کی طرف اشارہ ہے۔ مجموعی طور پر اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے اسے متعدد دفعہ آزمائش میں ڈالا، اور امام نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان آزمائشوں کا مکمل صلہ عطا کرے۔ نہج البلاغہ کے بہت سے نسخوں میں بلا کی جگہ بلاد آیا ہے، جو کہ بلد کی جمع ہے، یعنی شہر۔ ان شہروں پر آفرین ہو جس میں اس شخص نے پرورش پائی۔ اس تعبیر کے نمونے کلام عرب میں بہت پائے جاتے ہیں، جیسے کبھی وہ کہتے ہیں للہ درو فلاں اور للہ نادی فلاں، یعنی آفرین ہو اس دودھ پر جو اسے پلایا گیا، اور آفرین ہو اس مجلس میں جس میں وہ بڑا ہوا۔ اوپر کے جملوں میں امام نے اس بزرگ شخصیت کے بارے میں 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلا جملہ یہ کہ انہوں نے کجیوں کو سیدھا کیا، اور یہ بہت وسیع مفہوم کا حامل ہے جو اعتقادی مسائل کا احاطہ کرتا ہے اور اخلاقی اور معاشرتی مسائل کا بھی۔ دوسرے جملے میں بیماروں کے علاج سے متعلق فرمایا ہے، جو کہ یقیناً اخلاقی اور معاشرتی بیماریوں کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرے جملے میں سنت کو قائم کرنے کی بات ہوئی ہے کہ جس سے مراد اثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جانا اور ان تمام بدعتوں کو پس پشت ڈالنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد پیدا ہوئی تھی، جبکہ آخری جملہ یعنی خلف الفتنہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کے بعد مسلمانوں اور آپ کے اصحاب کے درمیان بہت سے اختلافات اور فتنے رونما ہوئے، اور اس شخصیت کی سعادت یہ تھی کہ وہ ان فتنوں میں نہیں پڑی۔ پھر امام اس بزرگ شخصیت کی کچھ دیگر اہم صفات بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ دنیا سے اس عالم میں گیا کہ اس کا لباس حیات پاکیزہ تھا اور اس کے عیب بہت کم تھے۔ اس نے دنیا کی بھلائی کو حاصل کر لیا اور اس کے شر سے آگے بڑھ گیا۔ یہ 4 صفات بھی پہلے ذکر شدہ اوصاف پر تاکید ہیں۔ جو شخص کجیوں کو سیدھا، کمیوں کو پورا اور سنت کو قائم کرنے والا ہو، یقیناً وہ نقی الصوب قلیل الغیب ہوگا اور نیکیاں سمیٹ کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ پھر آخر میں آپ 3 دیگر صفات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کلام کو انتہا تک پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ترجمہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا اور اس سے مکمل طور پر خوفزدہ رہا۔ وہ دنیا سے اس عالم میں رخصت ہوا کہ لوگ متفرق راستوں پر تھے، جہاں نہ گمراہ ہدایت
پا سکتا تھا اور نہ ہدایت یافتہ منزل یقین تک جا سکتا تھا۔ مطلب ان حوادث کی طرف اشارہ ہے جو مالک اشتر کے بعد یک کے بعد دیگرے پیش آئے اور جو جنگ صفین اور نہرواں کے آثار میں سے تھے۔ منافق اور اسلام کے دشمن ان حوادث کی آڑ میں اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا جس میں کوئی نیا فتنہ کھڑا نہ کرتے، اور کوئی ہفتہ یا مہینہ ایسا نہ ہوتا جس میں کوئی شدید جھڑپ نہ ہوتی ہو۔ یہاں پر خطبہ نمبر 228 ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور ہم مسلسل مطالب کو سمجھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پیج نمبر ہے 391، اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک اور مختصر سا خطبہ یعنی خطبہ نمبر 229 وہ بھی پڑھا جائے۔ تو آئیے کہ اس خطبے کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں، جو کہ ہے پیج نمبر 393 پر خطبہ نمبر 229 کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهُ علیہ السلام فی وصفِ بیعتی بالخلافہ۔ امام کے کلام میں سے جو خلافت کے معاملے میں لوگوں کی آپ کے ہاتھوں بیعت سے متعلق ہے، مرحوم سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہی ایک خطبہ مختلف پیرائے میں پہلے گزر چکا ہے۔ خطبے کی سند مرحوم علامہ شوستری اپنی چرائے نہج البلاغہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ دراصل یہ خطبہ وہی چیز ہے جو مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رسائل میں ذکر کی ہے۔ پھر مذکورہ بالا خطبے کو کچھ اضافوں کے ساتھ نقل کرنے کے بعد کہا ہے اس خطبے کو ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں، ابراہیم ثقفی نے کتاب غارات میں، اور ابن رستم تبری نے کتاب مسترشد میں کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں خطبے کا مضمون واضح ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سے بیعت لینے نہیں آیا بلکہ تم میرے پاس آئے ہو، اور تم اس قدر شوق و رغبت رکھتے تھے کہ کھینچا تانی میں میری ابا بھی کندھوں سے گر گئی، میرے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، اور اس بیعت سے حاصل ہونے والی خوشی کی لہر تمہارے پورے معاشرے پر چھا گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نے یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب اسی خطبے کے باقی حصے میں ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ یہ خطبہ ایک مفصل مکتوب کا حصہ ہے جسے مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسائل میں نقل کیا ہے۔ اس مکتوب کو امام نے جنگ نہرواں سے واپسی پر تحریر فرمایا اور حکم دیا کہ اسے تمام لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے، کیونکہ منافقین کی طرف سے کچھ تحریکیں شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ لوگ آپ حضرت کے پاس آ کر کہنے لگے آپ خلیفہ اول و ثانی اور ثالث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ سوال اس وقت جب کہ ہم ظالم شامیوں کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں ایک بے معنی سوال ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں اس کا جامع اور مفصل جواب دیتا ہوں جو سبھی لوگوں کے لیے پڑھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخی مکتوب جو تقریباً 20 صفحات پر مشتمل ہے تحریر فرمایا اور حکم فرمایا کہ اسے نماز جمعہ کے اجتماع میں سب کے لیے پڑھ کر سنایا جائے۔ جب امام کی گفتگو خلیفہ ثالث کے قتل اور پھر آپ سے بیعت پر پہنچی ہے کہ لوگ غیر معمولی شوق اور رغبت کے ساتھ بیعت کے لیے آپ کی طرف ٹوٹ پڑے، تو یہاں امام اس منظر کو مختصر اور پرمغز جملوں میں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ زیر بحث خطبہ انہی جملوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آپ کچھ دیگر حوادث کے بارے میں بھی وضاحت فرماتے ہیں تاکہ بہانہ سازوں کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ امام کی بیعت کے لیے لوگوں کا غیر معمولی شوق و رغبت اور ان کی دھکم پیل کے بارے میں نہج البلاغہ کے دیگر خطبوں میں دلچسپ مطالب بیان ہوئے ہیں، جیسے خطبہ شقشقیہ، خطبہ نمبر 3 اور خطبہ نمبر 137۔ ترجمہ ہے یہاں پر خطبے کا ایک حصہ اور اس کا ترجمہ۔ تم نے بیعت کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلانا چاہا تو میں نے روک لیا، اور اسے کھینچنا چاہا تو میں نے سمیٹ لیا، لیکن اس کے بعد تم اس طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے جس طرح پانی پینے کے دن پیاسے اونٹ تالاب پر گر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ میری جوتی کا تسمہ کٹ گیا اور ابا کاندھے سے گر گئی اور کمزور افراد کچل گئے۔ تمہاری خوشی کا یہ عالم تھا کہ بچوں نے خوشیاں منائیں، بوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے، بیمار اٹھتے بیٹھتے پہنچ گئے، اور میری بیعت کے لیے نوجوان لڑکیاں بھی پردے سے باہر نکل آئیں۔ شرح و تفسیر۔
اس پورے کلام میں یہ نقطہ امام کے پیش نظر ہے کہ میں ہرگز حکومت کے پیچھے نہ تھا، بلکہ تم سب اصرار کے ساتھ میرے پاس آئے۔ پھر امام یہاں دو موضوعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا، لوگوں کا بیعت کے لیے بے تابانہ ٹوٹ پڑنا، اور دوسرا، اس کام سے ان کے لیے غیر معمولی خوشی کا ملنا۔ پہلے حصے میں آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم نے میری بیعت کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلانا چاہا تو میں نے روک لیا، اور اسے کھینچنا چاہا تو میں نے سمیٹ لیا، لیکن اس کے بعد تم اس طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے جس طرح پانی پینے کے دن پیاسے اونٹ تالاب پر گر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ میری جوتی کا تسمہ کٹ گیا اور ابا کاندھے سے گر گئی اور کمزور افراد کچل گئے۔ باقی لوگوں کی حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کا انداز کسی بھی طور سے سابقہ خلفاء کے ہاتھوں ہونے والی بیعت کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ اس بیعت کی مانند تھا جو فتح مکہ کے موقع پر لوگوں نے پیغمبر اکرم کے دست مبارک پر کی تھی۔ لوگ خلیفہ ثالث کی حکومت سے سخت نالاں تھے اور ان کے دور حکومت میں ہونے والی ناانصافیوں پر بہت رنجیدہ ہو چکے تھے، اسی لیے وہ لوگ انصاف و عدالت کے پیاسے تھے جو انہیں حضرت علی علیہ السلام کے وجود میں نظر آ رہا تھا، لہٰذا وہ بے تابانہ آپ حضرت کی طرف ٹوٹ پڑے۔ مرحوم مغنیہ اپنی نہج البلاغہ کی شرح فی ظلال نہج البلاغہ میں اس مقام پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے لیے بے تابی کی دلیل واضح تر کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں آج ہی اس خطبے کی شرح لکھ رہا ہوں، اخبار الیوم نامی مصری اخبار، اور یہاں پر انہوں نے ڈیٹ لکھی ہے 21/10/1972 کا ایک نسخہ میرے ہاتھ لگا ہے جس میں استاد سامی محمود کے قلم سے فی خلافت المسلمین کے عنوان کے تحت ایک مقالہ تحریر تھا، اور وہ کچھ یوں تھا: جب خلیفہ ثالث برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اسراف کا سلسلہ شروع کیا اور بنی امیہ میں سے اپنے خاندان کو، جنہوں نے بغاوت کر کے ہر جگہ فسادات اور ہنگامے برپا کر رکھے تھے، اور قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد کا مصداق ٹھہر چکے تھے، لوگوں پر مسلط کیا لوگوں پر۔ انہوں نے اس طرح اسلامی معاشرے کو فتنہ و فساد میں غرق کر دیا تھا کہ لوگوں نے تنگ آ کر خلیفہ ثالث کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور انہیں قتل کر دیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے فرزند یعنی رسول خدا کے نواسے ایک واضح اور بہترین روش زندگی کے حامل تھے، یہاں تک کہ یہ ہستیاں پل بھر کے لیے بھی دنیا اور اس کی رنگینیوں کی طرف دھیان نہیں دیتی تھیں، کیونکہ ان کی ہجرت شروع سے ہی خدا اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ اس بنا پر لوگوں کا حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کے لیے اس طرح دعویٰ بولنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ دوسرے مرحلے میں امام فرماتے ہیں، تمہاری خوشی کا عالم یہ تھا کہ بچوں نے خوشیاں منائیں، بوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے، بیمار اٹھتے بیٹھتے پہنچ گئے، اور میری بیعت کے لیے نوجوان لڑکیاں بھی پردے سے باہر نکل آئیں۔ معمولی یا کسی حد تک غیر معمولی حوادث میں ایسے عمر رسیدہ افراد شریک ہوا کرتے ہیں جو ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر ایسے عظیم اور کم نظیر واقعات میں جو پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، سبھی افراد یہاں تک کہ معذور اور کمزور نیز وہ لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جو کبھی کسی اجتماع میں شرکت نہیں کرتے۔ امام نے اس تاریخی بیعت کے لیے لوگوں کے ٹوٹ پڑنے کے منظر کی غیر معمولی فصاحت اور بڑے انوکھے انداز میں تصویر کشی فرمائی ہے۔ آپ نے واضح فرمایا ہے کہ مسرت اور خوشی کی لہر کچھ اس طرح معاشرے پر چھا گئی کہ تمام ضعیف کمزور افراد یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے نکل کر اس عظیم اجتماع میں شامل ہو گئیں۔ پیج نمبر 397 نقطہ، یہاں پر ہیڈنگ ہے بے مثال اور والہانہ بیعت۔ اگرچہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو معاشرے کے پیشوا اور رہبر ہیں کا تعین خدا اور اس کے رسول کی طرف سے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ خود رسول اکرم کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہوا، لیکن بیعت یعنی اطاعت و وفاداری کا اعلان ان ہستیوں کے کاموں کو آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار
ادا کرتا ہے۔ لہٰذا خود پیغمبر اکرم نے متعدد بار لوگوں سے بیعت لی، جیسے بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت روز حدیبیہ، اور مدینہ میں مہاجر خواتین سے لی گئی بیعت۔ اسی بنا پر خلفاء کی بھی یہی کوشش رہی ہے کہ لوگوں سے بیعت طلب کریں، لیکن جو منظر حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کا تھا ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ خلیفہ اول کی بیعت سقیفہ میں لی گئی، جس میں بہت ہی کم لوگ تھے، چنانچہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ان سے بیعت لی گئی۔ خلیفہ ثانی کا تعین خلیفہ اول نے کیا اور لوگوں کو طے شدہ منصوبے کا پابند بنا دیا گیا۔ اسی طرح خلیفہ ثالث کی بیعت خلیفہ ثانی نے کی تشکیل دی ہوئی 6 رکنی شورا میں عمل میں آئی۔ اس شورا میں سے خلیفہ ثالث کو ووٹ دینے والے اصل عناصر 3 افراد تھے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عبد الرحمن بن عوف، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص۔ آگے لکھتے ہیں اس کے بعد بھی لوگوں کو پہلے سے طے شدہ منصوبے کا تابع بنایا گیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام قطع نظر اس کے کہ آپ کا تعین رسول اکرم کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہوا تھا، بغیر کسی تمہید کے لوگوں کی بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے۔ سبھی لوگوں نے آپ کی بیعت کی، ایک ایسی بیعت جو مسرت اور خوشی اور شادمانی سے مملو تھی، جس پر اوپر کے خطبے میں امام نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ اس بنا پر اگر بالفرض ہم عوامی انتخاب کو لازمی جانیں اور ان کی آراء پر اکتفا کریں اور انتخاب کی اس روش کو اسلامی جمہوریت کا نام دے دیں، تو حضرت علی علیہ السلام وہ واحد شخص ہوں گے جن کا انتخاب اس طرح سے عمل میں آیا، جبکہ دوسرے افراد کا انتخاب ان خصوصیات سے عاری تھا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 229 ختم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے یہ توفیق دی کہ ہم نے آج کی اس ریڈنگ میں دعاؤں کو پڑھا، امام کے اس خطبے کو پڑھا اور ایمان کے نور سے منور ہوئے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس طرح سے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم امام کے اس کلام کو پڑھ پا رہے ہیں، اسی طرح اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور بار الہ کاش کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں کہ ہم امام کے کلام کو سمجھتے ہوئے عمل کی منزل تک آ جائیں۔ خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ آج کی اس ریڈنگ کو ختم کرتے ہیں، اور بار الہ تو ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو یقیناً قبول کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا